ملیحہ گاڑی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے آنسو تیزی سے جاری تھے۔ اسجد بھی ماہا کے خیالوں میں گم ماہا کو سوچ رہا تھا۔ اسجد نے جب ماہا کا نام ساحل سمندر کی ریت پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اور ماہا کو پرپوز کیا تھا، پھر اچانک اسجد کے کانوں میں ماہا کی وہ آوازیں گونجنے لگی، اسجد میں تمہاری شکر گزار ہوں، اتنی خوشیاں تم نے مجھے دی، ورنہ میری زندگی میں تو مکمل اندھیرا تھا۔ اسجد مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اسجد ایک دم چونک گیا۔ اتنے میں گاڑی رکی تو اسجد خیال سے باہر نکلا۔ گاڑی قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسجد کو گاڑی سے نکال کر ویل چیئر پہ بٹھایا تو ملیحہ نے آگے بڑھ کر ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور اسجد کو لے کر قبرستان کے اندر چلی گئی۔ ماہا کی قبر کے پاس جا کر اسجد کے سامنے کھڑی ہو کر مخاطب ہوئی، یہ دیکھیں مٹی کے اس ڈھیر کو جس کے اندر میری ماہا گہری نیند سو چکی ہے، آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ ملیحہ دکھ اور غصے سے اسجد کو احساس دلا رہی تھی کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے ماہا کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ۔ اسجد ملیحہ کے دکھ کو سمجھتے ہوئے ملیحہ سے بار بار کہہ رہا تھا، آپ میری بات تو سنو ملیحہ، پلیز میری بات سنو، مگر ملیحہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا سنوں میں آپ کی بات؟ آپ بس اتنا بتا دیں کہ ماہا نے ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے وائس میسج کیے، سب بتایا، آپ لوگوں کا نکاح اور پھر بچہ۔ ملیحہ اشکبار آنکھوں سے اسجد کی چیئر کے آگے بیٹھ کر اسجد سے یہ مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی۔ اسجد بھی مسلسل ماہا کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ملیحہ، جب عنایا نے مجھے ماہا کے بدکرداری کا تانا دیا اور ماہا نے بھی مان لیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، کیونکہ مجھے اس بات کا شدت سے دکھ ہوا کہ میں ساری زندگی ماہا سے محبت کرتا رہا اور بار بار اس کا اظہار بھی کیا، مگر وہ مجھے ٹھکراتی رہی اور کسی اور کے ساتھ افیئر چلاتی رہی، تو میں نے غصے میں آ کر اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا اور اس پر اپنے سائن نہیں کیے۔ اس وقت تک یہ عمل میری اس سوچ کا نتیجہ تھا، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا اور پتہ بھی چلا کہ ماہا بے قصور تھی، اس لیے عنایا اور آئمہ نے مل کر پھنسایا ہے اس بدنامی کے لیے۔ ماہا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، خدا گواہ ہے کہ پھر میں نے بہت کوشش کی یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے کہ ماہا کو پتہ نہ چلے اور میں یہ سب ٹھیک کر لوں، لیکن افسوس کہ میں ناکام ہو گیا اور اس ناکامی میں مجھے اپنی ماہا کو کھونا پڑا اور میں اپنی ماہا کے بغیر ایک زندہ لاش۔ اسجد کی تفصیل سن کر ملیحہ نے کہا، اسجد بھائی، آپ کو پتہ ہے ماہا کو آپ پہ اعتبار کرنے کے بعد سب سے زیادہ دکھ ہی اسی بات کا تھا کہ اس نے صرف آپ پر اعتبار کیا اور آپ نے ہی اس کے اعتبار کا قتل کر دیا اور دوسرے لوگوں کی طرح دھوکہ دیا۔ اگر کوئی لڑکی گھر کی عزت داؤ پر لگا کر کسی غیر پر اندھا اعتبار کرتی ہے تو وہ سچ میں ثابت کر دیتا ہے کہ وہ واقعی اندھی ہے۔ آج میرا احساس میرے لیے ایک روگ کی مانند ہے۔ آپ تو ایک بچے کا باپ ہو کے بھی بچے ہی رہے اور میری ماہا خوابوں کے جزیروں پر اڑنے والی ایک خوشنما تتلی تھی جسے چھونے کی خواہش میں کسی کے ہاتھوں نے مسل کر رکھ دیا اور میری ماہا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور ماہا منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئی، مگر اس کی روح چیخ چیخ کر میرے احساس پر دستک دیتی ہے اور یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آخر میرا کیا قصور تھا۔ بلا شبہ ماہا نے گود سے گور تک کا سفر امتحان در امتحان زندگی کی تلخیوں سے بھرپور سازشوں کے پتھروں اور طنز کے کانٹوں پر آبلا پا ہی گزاری ہے۔ کاش ماہا کے لیے بھی کوئی خلوص و عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ کبھی تو میری زندگی میں بھی کوئی اشوا ساز آئے گا اور پھر میرے بھی آنچل پہ ستارے رقص کریں گے، مگر وہ عمر بھر آبلا پا رہی اور بالآخر خاموشیوں کے جہاں میں کھو گئی۔ جب ہمارے اسلام میں
कुछ भी ऐसा छुप कर करने की इजाजत नहीं है, तो ये निकाह कैसे हो सकता है? और छुप कर भी हो और उसमें इंसाफ के तकाजे भी पूरे ना किए जाएं। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जो भी हो वो नाफरमानी है और उसकी सजा भुगतना पड़ती है। जब हम अल्लाह से खुद ही दूर होते हैं तो फिर उससे वफा की उम्मीद क्यों करते हैं? हमें भी इस बात का अदराक होना चाहिए कि जो बीजोगे वो ही काटोगे। अल्लाह सब जानता है और सबसे बेहतर जानता है। मलीहा बहुत संजीदगी से अपनी बात कर रही थी। फिर असजद ने मलीहा को मुतमिन करने के लिए कहा, मैं सच में माहा से मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मलीहा ने असजद की बात सुनते ही चिल्ला कर कहा, मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत थी जिसने उसकी जान ही ले ली? मैं क्या करूं ऐसी मोहब्बत का जिसने मेरी माहा को जिंदा रहने का हक न दिया और इसे मजबूर होकर मौत को गले लगाना पड़ा। और मेरी अमानत असजद भाई, कहाँ है मेरी अमानत? मुझे वापस करें। मलीहा चीख चीख कर असजद से तकाजा कर रही थी। असजद मलीहा के दुख को बांटने के लिए माफी मांग रहा था। प्लीज मलीहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल नहीं रख सका। अब मैं उसे वापस भी नहीं लौटा सकता और आज जितना बेबस हूँ इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप माफ कर दोगी तो माहा भी शायद कर दे और मेरा अल्लाह भी। माफी तो अब आपको माहा से मांगनी चाहिए जिसकी जान आपकी वजह से गई है। अगर वो कर देगी तो मैं भी कर दूंगी। फिर अचानक मलीहा को माहा का ख्याल आया, जो वो अक्सर कहा करती थी कि मलीहा, दूसरों को माफ कर देने वाला इंसान अल्लाह को बहुत अजीज होता है। फिर मलीहा को असजद की मामा की बात याद आई जिन्होंने कब्रिस्तान आते वक्त ताकीद की थी, बेटा मलीहा, असजद को देहान से लेकर जाना और ख्याल रखना इसका। मेरा बेटा मेरी अमानत है तुम्हारे सुपुर्द, क्योंकि अब इसको बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। मलीहा ने कुछ सोचते हुए असजद से कहा, ठीक है, मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ती हूँ, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। असजद पथराई हुई नजरों से माहा की कब्र को ही मुसलसल देखे जा रहा था। मलीहा ने वापसी के लिए असजद की चेयर को मोड़ा तो उसकी गर्दन लटक गई और उसका चेहरा माहा की कब्र की तरफ ही था और आंखें खुली हुई थी मगर जान बाकी नहीं रही थी, क्योंकि इसकी जान तो इस कब्र में दफन हो चुकी थी और वो भी इसी दुनिया में गुम हो गया। मलीहा ने हैरानगी से असजद को संभालते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, असजद भाई, अगर मुझे पता होता कि अल्लाह का इंसाफ ये है तो मैं कभी भी इंसाफ नहीं मांगती। अनाया ने अगर आपसे आपकी माहा को छीना था तो आज अल्लाह ने उससे आपको छीन लिया है। सच कहते हैं कि मकाफाते अमल होता है और हम किसी को दुख देकर कभी भी खुद खुश नहीं रह सकते। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।